بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 9، سوال نمبر 2۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس اذان کی تو نماز ہو جاتی ہے جنازے کی، پھر جو دفنانے کے بعد اذان دیتے وہ کیوں ہے، یہ بتا دیجیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت ہی میں یہ سنت آج بھی رائج ہے۔ اذان غیر نماز بھی جا بجا جائز ہے۔ خطبہ: قلب و زبان سے اقرار ہے کہ تمام تعریف اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہی عبادت کے لائق جس نے بلند کیا اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو ہر اذان میں، تاکہ فرض نماز سے پہلے اس کے حبیب کو یاد کیا جائے اور نماز کو حقیقی زندگی ملے، جسے امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو قبر پر ذکر کر کے ذکر کو قبر پر جواز کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ الجواب: اذان اور نماز کے تعلق سے عقل انسانی سے ایک وسوسہ شیطانی کو بآسانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سوال میں لکھا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اذان کی نماز موت کے وقت ہوتی ہے، اور ایسا ہی خیال بہت سے لوگوں کا ہے۔ اول تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی اذان اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی اذان کان میں دے دی گئی ہے، تو یہ غلط اور بے اصل ہے۔ آپ ذرا غور کرو، ہماری شریعت میں اذان صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی کئی موقعوں پر اذان دینے کا حکم ہے، اور ان موقعوں پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت میں اذان کیول فرض نماز کے ہی لیے ہوتی ہے، جیسا کہ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 464 پر ہے۔ فرائض کے سوا باقی نمازوں مثلا وتر، جنازہ، عیدین، تراویح، چاشت، نوافل میں اذان نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، لہذا کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کی فضیلت الگ ہے، اسے نماز جنازہ سے جوڑنا غلط ہے۔ اور پھر بھی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر نماز کے لیے یہ اذان ہے، تو پھر اشراق، تہجد، عیدین کی نماز میں اذان کیوں نہیں؟ اب ایک عرض، اگر یہ مانا جائے کہ اسی اذان پر نماز جنازہ ہوتی ہے تو میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اذان کے کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو وقت کے اندر ہی اذان دی جائے اور اسی وقت میں نماز ادا کر لی جائے، اور جس نے اذان کے بعد نماز نہ پڑھی اور وقت نکل گیا تو اب اس اذان کا وقت ختم، دوسرے وقت کے لیے دوسری اذان ہوگی، اسی اذان پر نماز نہیں ہو سکتی۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ آج کی ظہر کی اذان سے ایک ہفتے تک نماز پڑھ لیں؟ اگر نہیں تو پیدائش میں کی گئی اذان کی ویلیڈیٹی 60 سال سے زیادہ کیوں رہتی ہے؟ یعنی اذان کے اتنے عرصے بعد نماز؟ چلو یہ بھی چھوڑو۔ اب اور ایک خاص بات، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نماز بالغ مسلمان پر فرض ہے اور اسی پر شرع کے احکام کی پیروی لازم ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس اذان کو اس بچے کی نماز جنازہ سے جوڑتے ہیں تو پھر بچے پر تو نماز فرض ہی نہیں، تو اسے اذان دے کر کیا فائدہ، اور اس کے کان میں کیوں کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، جبکہ اس پر تو نماز فرض نہیں، اسے اذان اور نماز سے کیا واسطہ؟ اب اصل جواب پر۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 658 پر ہے۔ بعض علماء دین نے میت کو قبر میں اتارنے کے وقت اذان کہنے کو سنت فرمایا ہے۔ حق یہ ہے کہ قبر پر اذان نہ دینے یعنی اذان منع ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اور جس کام سے شریعت منع نہ فرمائے وہ کام ممنوع نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ شریعت میں منع نہیں، اور جو اسے منع کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا دعویٰ شریعت سے ثابت کرے۔
بارود